اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 9، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہما کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صورت کی بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اس لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کی بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتے تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے، جس میں منتوں کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ اور بو علی فارمدی کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا بے سود ہے کہ نبوت عین عزت و وفعت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جن میں مرد و زن کا امتیاز نہیں ہوتا، اور چونکہ رابعہ بصری باعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی ہیں، اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے زبردست حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ پیدائش و وجہ تسمیہ۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ حالات۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی 3 بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا
اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کا اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا۔ جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکیں تو وہ راستہ میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشم خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلاواسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلاواسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن میں لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصویر سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کنا عرض کیا کہ یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکھنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی، اور وہاں غیبی آواز سن کر کے اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سقت کہاں، البتہ رتبے فقر کی خواہش مند ہوں،
ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں کہ سرم و فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب حضرت رابعہ بصری نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بحر بیکراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان اشاک کی چشم خون چکاں کا دریا ہے جو ہمارے طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان اشاک کی ایک صفت مجھ پر ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندائی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکھڑاتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں اور وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں، تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ پھر حضرت رابعہ بصری نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کے اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئیں، تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ یقین کی دولت۔ 2 بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آئے گا۔ آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ دریاسنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے، لیکن کچھ وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سے گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز نے فرمایا شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں، لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھ کو معلوم ہو گیا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کی 18 روٹیاں لانے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سہو ہے، اس لیے میں نے واپس کر دیں، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدہ کی تکمیل میں لے لی۔ دوستی کا حق۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیب سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے، کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ حقیقت شناسی۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا، اور اس نے آپ کے پڑوسی سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حرج نہیں،
ابھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کی روٹی کھا لی۔ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اس وقت خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ مقام ولایت۔ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بصری کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ زاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کر دو، تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بیکراں معجزن ہو جائے کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کاملہ حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں گو حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھیں تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری مکمل ایک شب و روز رابعہ بصری کے یہاں مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن حسن بصری کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے، اور وہاں سے واپسی پر میں نے اپنے آپ کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ حضرت حسن بصری اپنے چند رفقا کے ہمراہ ایک شب رابعہ بصری کے یہاں پہنچے، لیکن اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت حسن کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ رابعہ نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور وہ ایسے روشن ہو گئیں کہ پورا مکان روشن ہو گیا اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ چیزیں بعد از قیاس ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صدق دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کو آپ کے معجزے میں سے کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ خرق عادت شے کا اظہار انبیاء کے حق میں معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کرامت اسے صرف اتباع نبوت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم کا یہ ارشاد ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک مرتبہ حضرت حسن کے لیے بطور ہدیہ موم سوئی اور بال روانہ کیے اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی مانند خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو اور سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو گے تو بال کی مانند ہو جاؤ گے اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حسن بصری نے سوال کیا کہ تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب دیا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و وجود سے ہے، اور جس کا وجود اپنے مالک میں مل گیا ہو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ معرفت۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا، اور دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن یہ کہتے رہتے ہیں
کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ وزاری کروں گا کہ اہل فردوس کو بھی مجھ پر رحم آئے گا۔ رابعہ نے کہا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یہ شے بھی اس کے شایان شان ہے جو آنے واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں۔ روز محشر جب جنت میں سے ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو اتنے غم ہو تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی تو جواب دیا کہ جس جہاں سے آئی ہوں اس جہان میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا کف افسوس ملنا۔ اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام اس جہان کا کرتی ہوں۔ خود شناسی و خدا شناسی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانہ کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر خانہ کا محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاک جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم مجھے محبوب رکھتی ہے۔ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ بزم عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا جس کے نتیجہ میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بحبونہم ویحبو، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ آپ ہمہ اوقات گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں، اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزا یہ ندا آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ حقائق۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی پھر تو قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت بھی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ حقیقی توبہ۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو وہ دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ الی اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ دانشمندی۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب تک کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج۔
ایک مرتبہ رابع بصری نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں یہ بات کرنے کی سخت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 سال۔ پھر سوال کیا کہ تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں، اور پھر صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا ہے۔ کسی کو آپ نے 4 درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤں یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا میں پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ابھی کمبل خریدا بھی نہیں کہ سیاہ و سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا اور خریداری کے بعد نہ جانے کیا وبال پیش آ جاتا۔ ایک مرتبہ موسم بہار میں آپ کنج تنہائی میں تھیں کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی گوشہ نشین ہو کر خود شان حقیقی ہی کا مشاہدہ کر لے، کیونکہ میرا مقدر سانے کا نظارہ ہے نہ کہ صنعت کا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں میں گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں چاقو چھری نہیں جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتہ کو منقطع نہ کر دے۔ درد و دل۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطن آرام بھی نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھیں، اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا، اور جب پانی سے روزہ کھولنے کے لیے اٹھی تو شمع بجھ گئی اور آپ خورا گر کر ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے ایک دل دوز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قالب میں اجتماع ممکن نہیں، اور نہ کبھی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اس طرح خالی کر لیا جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتیں کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جاری متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کسی ظاہری مرض کے آپ گرہ اوزاری کیوں کرتی رہتی ہیں؟ فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض نہا ہے جس کا علاج نہ کسی طبیب کے بس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دے سکتا ہے۔ اس کا واحد علاج صرف وصال خداوندی ہے، اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گرہ اوزاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں خواہش پوری ہو جائے۔ استغنا۔ کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر روز محشر گزرنا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ کر، اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید فردوس کی وجہ سے بندگی کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا سے امید و بیم نہیں؟ فرمایا کہ پہلے ہمسایہ کے بعد میں اپنا گھر، اسی لیے ہماری نظروں میں فردوس و جہنم ہونا نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے، اور اگر وہ فردوس و جہنم کو تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بیم و رجا سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے جو آپ کی جنبش آبرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا تو خدا ہے اور اہل دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے۔
اور جس کے پاس ہر شے خود عاریہ ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے آپ کے صبر و بے نیازی کی داد دی۔ آزمائش۔ بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو کیوں حاصل ہوا ہے؟ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر و تکبر ہے اور لحاصل ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا کوئی عورت بھی ہجڑا ہوئی ہے، جبکہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں؟ ایک مرتبہ علیل ہو گئیں اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اور اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرے کا ایک رئیس آپ کے آستانے پر روپوں کی تھیلی رکھے ہوئے مصروف گریا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا، یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، لہٰذا اگر آپ سفارش کر دیں تو شاید قبولیت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس کی استدعا پیش کر دی، لیکن رابعہ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہو گئی ہوں اس وقت سے مخلوق سے کچھ لینا اور میل ملاپ ترک کر دیا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو میں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے تھے، یہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابع بصری کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت نہ ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرمائے۔ رابعہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرمائے، اور میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر حضرت سفیان نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقلی کی باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کس چیز کو چاہتی ہے۔ یہ سن کر سفیان نے محو حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ کارسازما بفقر کارما۔ حضرت مالک بن دینار کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس میں آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر اینٹ کا تکیہ بنا کر استراحت فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کرو۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے اور عمراء کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوشی ہونی چاہیے۔ صدق کی تعریف۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی ایک مرتبہ رابعہ کے مکان پر دستق و صفا کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے تو حسن بصری نے فرمایا جو غلام اپنے آقا کے ضرب کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ اپنے دعوی صدق میں کاذب ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا آئینہ دار ہے۔ پھر شفیق بلخی نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کے ضرب پر شکر ادا نہ کرے
وہ اپنے دعوی صدق میں جھوٹا ہے۔ اس پر رابع بصری نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ اس سے اور زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے صدق کی تعریف میں فرمایا، جو غلام اپنے آقا کی ضرب میں لذت محسوس نہ کرے، اس کا دعویٰ صدق باطل ہے۔ لیکن رابع بصری نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اس سے بھی افضل والا کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے صدق کی یہ تعریف بیان کی، جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے، وہ اپنے دعوی صدق میں جھوٹا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدت تکلیف کو فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جبکہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں تراش ڈالیں اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قطعاً احساس نہ ہوا۔ محبت کی علامت۔ مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے یہاں جا کر سرہانے بیٹھے ہوئے دنیا کی شکایات کرنے لگا، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ توکل۔ حضرت حسن بصری شام کو ایسے وقت رابعہ کے یہاں پہنچے جب وہ چولہے پر سالن تیار کر رہی تھیں، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگے کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور حسن بصری نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ مقصد بندگی۔ حضرت سفیان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب کو میں رابعہ کے یہاں پہنچا تو وہ پوری شب مشغول عبادت رہیں، اور میں بھی ایک گوشہ میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر صبح کے وقت رابعہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق عطا کیے جانے پر ہم کسی طرح معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی۔ اکثر آپ یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ یا خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نار جہنم میں ڈالا تو میں ایک ایسا راز افشا کر دوں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال کی مسافت پر بھاگ جائے گی۔ یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ اقباب مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی کافی ہے، اور اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنائے دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم فروز سے مشرف فرما دے، لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اس لیے بعد ندائے غیبی آئی کہ تم ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے جہاں تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گی۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا ہے، آخرت میں تمنائے دیدار لے کر جانا۔ ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کو قبولیت عنایت کر دے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضرین مشائخ سے فرمایا، آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا انتہا النفس المطمئن ارجع، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائخین کا یہ قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا درکنار اپنے مالک کے حقیقی سے کبھی کچھ نہیں مانگنا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کسی نے حضرت رابع بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو
کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا، پھر ملائکہ کے ذریعہ جواب طلبی کے کیا مانی؟ حضرت محمد اسلم توسا اور نعیمی ترتوسا نے بیانوں میں 30,000 رازگیروں کو پانی پلایا اور آب بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔